السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے قرآن مجید میں دنیا کے تمام انسانوں کو کچھ چیلنجز کیے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ، اپنی پی آر پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنی علم و دانش پہ، اپنی سلطنت پہ ناز ہے تو میرے ان چیلنجز کو قبول کرو۔ ہمارے انسانی دنیا میں ہر روز چیلنجز ہوتے رہتے ہیں۔ پہلوان نے چیلنج دیا، سائنسدان نے چیلنج دیا، شاعر نے چیلنجز ہوتے رہتے۔ چیلنجز کی مدت 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 30 سال کے بعد وہ چیلنج دریا برد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی توڑ آ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جو 6-7 چیلنجز جو میں نے گنے دیے ہیں، یقین جانے 1500 سال کے بعد دوپہر کے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، اور اس چیلنج کے مخاطبین دنیا کے تمام انسان ہیں۔ کسی انسان کا چیلنج اتنا آفاقی، عالمگیر، لانگ لائف، ایور لاسٹنگ نہیں ہوتا جتنا قرآن کے چیلنجز ہیں۔ انسان جتنا ذہین و فتین ہو، اپنے علاقے سے، دائرے سے، سوچ سے، خطے سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو ایک ذات چیلنج کر رہی ہے دنیا کے 7.5 ارب انسانوں کو، جو اس وقت اس میں دہریے بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، کہ تم یہ چیلنج قبول کرو۔ میں صرف 2-3 چیلنجز کا صرف اشارہ کر کے پھر اپنے اصل چیلنج کی طرف آ جاتا ہوں۔ مثلا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے بچنے کی تم ساری عمر تدبیریں کرتے ہو، وہ موت تمہیں ضرور دستک دے گی۔ ہمت ہے تو چیلنج قبول کرو۔ انسانوں کی زندگی کی ساری تگ و دو موت سے بچنے کی ہوتی ہے۔ اے سی، ہیٹر، گرم کپڑے، ٹھنڈے کپڑے، بیلنس ڈائٹ، پراپر ایکسرسائز، ان کا آخری ہدف کیا ہوتا ہے؟ موت سے بچیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کو یہ چیلنج ہے کہ موت سے بچ کے دکھاؤ۔ تعویذ کے زور پر، فکر کے زور پر، بیلنس ڈائٹ کے زور پر، پراپر ایکسرسائز کے زور پر، مضبوط قلعوں کے زور پر، باڈی گارڈ کے زور پر بچ کے دکھاؤ۔ تو دنیا کا کوئی انسان آج تک ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کے اس چیلنج کو توڑو۔ ایک اور چیلنج ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں یہ بار بار کہتے ہو یہ کلام محمد عربی کا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے۔ کوئی آدمی آتا ہے جو عجم کی کہانیاں سناتا ہے، اس کو ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ کلام ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ کلام کسی انسان کے دماغ کی اختراع ہے تو وہ عرب ہے، تم بھی عرب ہو، وہ شاعر ہے، تم بھی شاعر ہو، تم ادیب بھی ہو، فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، خطیب بھی ہو، ناول نگار بھی ہو، افسانہ نگار بھی ہو، ماں عربی، باپ عربی، عرب کی مبادیات سے واقف ہو۔ ہمت کر کے، تعاون کر کے، گروہ مل کر قرآن مجید کی ایک سورت جیسی سورت بنا دو۔ کتنا موٹا سا چیلنج تھا یہ۔ بقرہ پڑھیے، واقعہ پڑھیے، ملک پڑھیے، نازعات پڑھیے، واقع، ان میں سے کسی صورت کا انتخاب کر لو، ویسی بنا کے دے دو، تو نہیں بن سکا۔ ایک اور چیلنج ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، میں نے جو کائنات کی مخلوقات بنائی ان میں کوئی نقص دکھاؤ۔ سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، پانیوں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، کہکشاؤں میں، قوس قزح میں کوئی نقص دکھاؤ۔ اپنے جسم کے اعضاء کی ساخت میں، موزونیت میں، مقام میں نقص دکھاؤ۔ دانت 32 کے بجائے 40 ہوتے ہیں، ہونٹ 2 کے بجائے 3 ہوتے ہیں، انگوٹھے 4 کے بجائے 6 ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے انگلیاں 20 کے بجائے 25 ہوتی ہیں۔ آج تک کسی میڈیکل اسپیشلسٹ نے انسانی وجود کے اعضاء کے اندر کوئی نقص نکال کے دکھایا۔ اس میں رشیا کے دہریے بھی ہیں، جاپان کے بودھے بھی ہیں، انگلینڈ کے عیسائی بھی ہیں، چائنا کے دہریے بھی، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ایک اور چیلنج، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تم سارے مل کر اللہ کی تعریف کا حق ادا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی جو حکمتیں، دانائیاں، مصوریاں، طاقتیں، قدرتیں، رنگ و روپ بکھرے پڑے ہیں مخلوقات الہیہ میں، ان کو دیکھتے جاؤ اور تم اللہ کی تعریف۔ تو آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا میں نے اللہ کی تمام تر صفات کا احاطہ کر لی، پاسبل نہیں ہے۔
اب آتا ہوں میں اپنی اصل بات کی طرف. یہ تو میں نے ایک مثالیں دی آپ کو کہ ان قرآن کے آسمانی یا الہامی کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کے سارے چیلنج ان چیلنج ہیں. کسی چیلنج کو کسی دور کا کوئی انسان توڑ نہیں کر سکا. حالانکہ اسلام کو مٹانے کے لیے عسکری وار کی گئی، تہذیبی وار کی گئی، اخلاقی وار کی گئی، معاشی وار کی گئی، یو این او کو بنایا گیا، معاشی بحران پیدا کیے گئے، ویپن دیے گئے، پابندیاں لگائی گئی. اتنا جو لمبے چوڑے محنتیں کرتے ہو، قرآن کا کسی چیلنج کو قبول کرو، اسلام چاروں شانے چیتوں کے خود گر جائے گا. جو اسلام کو ناز ہے میں یہ تو اتنی لمبی چوڑی کوشش کیا کرنے بوسنیا پر اور فلاں ملک پر اسلام کے چیلنجز کو چیلنج کر دو. ہم نے صورت بنا لی، ہم نے نقص نکال دیا، ہم نے ایک آدمی 500 سال سے موت کے دسترس سے بچا لیا. کرو ہمت. ایٹم بم، نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم، فلاں بم، یہ کر کے کتنی مشکل کام ہے. تو یہ چیلنج قبول کرو تو کوئی نہیں کر سکا. اب وہ چیلنج جس کا سورہ ابراہیم اور سورہ نحل میں ذکر آتا ہے، ایک چیلنج 2 دفعہ ہے. جس طرح یہ چیلنج ہے نا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ لَّأَقْلَامٌ یا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، یہ ایک چیلنج کا 2 اسلوب ہے. اسی طرح ایک چیلنج سورہ نحل میں اور سورہ ابراہیم میں ایک ہی لفظوں کے ساتھ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پہلے چیلنج ہے، پھر اس کا منطقی توڑ بھی کر دیا گیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم میں اگر ہمت ہے، دم خم ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں شمار کر کے دکھاؤ. کتنا خوبصورت چیلنج ہے. سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نعمتیں گن کے دکھاؤ. اب آدمی کہتا ہے یا اللہ نعمتیں زیر زمین بھی ہیں، بالائے زمین بھی ہیں، زیر آسماں بھی ہیں، بالائے آسماں بھی ہیں، انتہائے شرق پہ ہیں، ابتدائے غرب پہ ہیں، ابتدائے شمال پہ ہیں، انتہائے جنوب پہ ہیں. نعمتیں سمندر میں ہیں، جنگل میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں. نعمتیں فجی کے جزیروں میں ہیں، اسپین میں ہیں، پرتگال میں ہیں، فرانس میں ہیں، یمن میں ہیں، چین میں ہیں، بحرین میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، جڑی بوٹیوں میں ہیں. نعمتیں داخل میں ہیں، خارج میں ہیں. ایک چھوٹا سا انسان جس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، عقلی اعتبار سے تمام نعمتوں کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ چیلنج جو ہو ہی نہ لاجک وائز، اس چیلنج کو جیسے ایک آدمی کہ پریپ کے بچے کو جو اپنا نام ABC کی پہچان نہیں رکھتا کہ تم MBBS کے 8ویں سال کا امتحان پاس کر کے دکھاؤ، تو یہ کیسا عجیب سوال ہوگا. ہر آدمی کہے گا جس کو A کا نہیں پتہ، B کا نہیں پتہ، 1 کا نہیں پتہ، 2 کا نہیں پتہ. آپ اس کو CSS کے ایگزام کی بات کر رہے ہو. ایک آدمی جس کی کل کائناتی 50 سال ہے، 60 سال ہے اور 251 ممالک ہیں، اور نعمتیں سمندروں میں کتنی ہیں، پہاڑوں میں کتنی ہیں، جنگلوں میں، تو اس سے یہ کہنا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نعمتیں گن کے دکھاؤ، تو یہ عقلی اعتبار سے عجیب بات لگتی ہے. یا اللہ عمر قلیل ہے، بیماریاں اوپر ہیں، بھوک ساتھ ہے، بشری ہوائج ہیں، فطری تقاضے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کی نعمتوں کا مطالبہ اور چیلنج کرنا یہ ویسے ہی عجیب لگتا ہے. بات سمجھے نا جی؟ کیسے میں کروں؟ میں تو پاکستان کے صوبوں کی نعمتیں نہیں گن سکتا. میں اپنے داخل کے اندر جگر، گردہ، پھیپھڑا، بال، کھال، چھوٹی رگ، بڑی رگ، سپین، فلاں، میں اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا. ایک انسان کے وجود کے 35 ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ایک میں انگلینڈ میں تھا تو میرے ناک میں درد ہوا. انہوں نے کہا میں نے کہا ناک میں درد ہے، کوئی دوائی لینی ہے. انہوں نے کہا دائیں نتنے میں، بائیں نتنے میں. میں نے کہا ہمارے گھنٹہ گھر کے حکیم پورے جسم کا علاج کر دیتے. یہ کیسے چھوٹے تنگ ذہن کے لوگ ہیں کہ ایک نتنے کا الگ اسپیشلسٹ، دوسرے کا الگ اسپیشلسٹ. ہمارے معمار یونانی طب کے ماہر ہوتے ہیں، مستری بھی ہیں، ٹائلیں بھی لگا رہے ہیں، پتھر بھی لگا رہے ہیں، دوا دارو بھی کر رہے ہیں. کوئی گردے کا مسئلہ ہے، کینسر کا مسئلہ ہے، ہیپیٹائٹس سی کا مسئلہ ہے، اینٹ توڑتے توڑتے علاج بتا دیں کہ میں نے کہا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانہ کوئی نہیں، اتنے بڑے خزانے ہمارے. مفتی حکیم ہر جگہ پہ جاتے ہیں. مسئلہ کسی سے پوچھو جواب دوسرے سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ کہتے میں نے پوچھا نہیں، کہنے کہ مجھے جواب زور سے آیا ہوا تھا. ایک مرض کا ذکر کرو، اتنے علاج ہوں گے کہ آدمی ان علاجوں کو سن کے اور بیمار ہو جائے گا. روڑا اٹھاؤ کوئی حکیم نکلے گا، روڑا اٹھاؤ کوئی مفتی نکلے گا، مفت کے مفتی اور ٹیلر حکیم، مکینک حکیم. میرا مالی آیا کرتا ہے میرے پاس میرے پودوں کی گوڈی کرنے کے لیے. مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب کسی کو کینسر ہو تو مجھے بتانا، میرے پاس علاج ہے. سارا دن گوڈی کرتا ہے، کٹنگ کرتا ہے، سائیکل پہ پھرتا ہے. اس کے پاس کینسر کا علاج ہے جو عمران خان کے کینسر اسپتال میں نہیں ہے. تو یہاں تو اللہ کا شکر اتنا خزانہ پڑا ہے ہمارے پاس.
قدر نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے قدر نہیں کی گئی. اگر ان کی قدر کی جاتی تو ہسپتال آباد ہو جاتے، ہسپتال آباد ہوتے اور قبرستان آباد ہوتے اگر ان کی قدر کی جاتی. انہوں نے کہا دائیں نتنے میں درد ہے بائیں میں. میں نے کہا میں پاکستان میں علاج کروا لوں گا کہ اگر پھر نتنوں کا طے کیا جائے کس میں. تو نعمتیں بے شمار ہیں اور نعمتیں بکھری پڑی ہیں، برکھا رت کے قطروں کی طرح نعمتیں بکھری پڑی ہیں. تو یا اللہ میں نعمتوں کو کیسے کاؤنٹ کروں؟ پاسبل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ پہلی جماعت کے بچے کو کہا جائے MBBS کے آخری سال کا پیپر دو، تو وہ یہ سوال ہی نہیں بنتا. تو اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. تو ترجمہ عرف عام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کرو، شکر نہ کرو، شمار ہی کر دو. اللہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اب کہہ کے نہ کہنا، خود چلتے جائیں گے، کہیں گے نا بابا جی، کہنا نہیں ہے، اشارہ کر دینا. تو اب ہم کیسے نعمتوں کا شمار کریں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو ترجمہ ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو، اور نعمتیں تو زیر زمین، بلائے زمین، زیر آسمان، بلائے آسمان کتنی بکھری پڑی ہیں، اس کی حد کوئی نہیں. تو جب حد ہی کوئی نہیں تو کاؤنٹ کیسے ہوں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے لفظ نعمت کا ہے، نائم نہیں کا، مفرد کا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اگر کہتے ہیں نا نائم اللہ، اللہ کہتے ہیں ایک نعمت سے ملنے والی نعمتوں کا شمار کرو. محمد بن سماک رحمہ اللہ محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، صوفی ہیں، ہارون رشید کے دور کے بزرگ ہیں. ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا. جب یہ دربار میں آتے تو تخت سے نیچے اتر کر سلام کرتا. تو محمد بن سماک رحمہ اللہ کہتے ہیں عزت محمد بن سماک کی کر رہے ہو یا سینے کے اندر علوم نبوت کی کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آپ کے سینے کے اندر جو علوم نبوت ہیں. کہنے لگے آپ نے اپنی بادشاہت سے زیادہ اپنی عزت میں اضافہ کر لیا علم نبوت کا احترام کر کے. کیونکہ کل کیش اللہ کے محبوب سے ہوگا نا کہ میں تو اس کے احترام نہیں کر رہا تھا، اس کے سینے میں جو علم تھا نا، اور علم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہارون رشید کو پیاس لگی، اس نے غلام کو آواز دی وہ پانی کا گلاس لیا. تو محمد بن سماک نے ہاتھ بڑھایا پینے کے لیے. تو غلام نے آگے لے کے بادشاہ، اس نے کہا نہیں، ہارون نے کہا نہیں، محمد بن سماک رحمہ اللہ کو دے دو. انہوں نے پکڑا، انہوں نے غلام کو کہا باہر چلے جاؤ. پھر کہنے لگا محمد بن سماک رحمہ اللہ کہنے لگے ہارون سے اگر دنیا میں یہ پانی کا آخری گلاس ہو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اور آپ کو پیاس لبوں پہ شدید ٹھہر جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اس پانی کے گلاس کی قیمت دو تب پانی ملے گا، تو اس پانی کے گلاس کی کتنی قیمت دیں گے؟ تو ہارون رشید کہنے لگا میں تین بر اعظموں کا بادشاہ ہوں، آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس لے لوں گا. تو محمد بن سماک کہنے لگے کتنی سلطنتیں تم پی چکے ہو؟ پھر کہنے لگے پی لو. پیا. کہا اگر یہ پانی نہ نکلے اور کوئی حکیم ایک ہی دنیا میں کہ میرے پاس نسخہ ہے پانی پیٹ کے اندر اٹکا ہوا نکال سکتا ہوں لیکن اس کی فیس باقی آدھی سلطنت دوں گا ورنہ پانی ٹھہرا رہے گا، تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. کہنے لگے کتنی سلطنتیں پیٹ سے نکال چکے ہو؟ اب یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایک نعمت سے ملنے والی نعمتوں کا شمار کرو. آنکھوں کے جو وائپر ہیں یہ اوپر ہوتے ہیں پلکے سے، یہ آنکھوں کی سکرین کو صاف کرتی رہتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں وائپر کار کی سکرین کو صاف کرتے ہیں. 43,300 دفعہ ایک آدمی کی نارمل انداز میں یہ وائپر روزانہ چلتے ہیں، کم و بیش 43,300 دفعہ. اگر یہ ٹھہر جائیں اور کسی کو کہا جائے کہ آپ کے وائپر پہ ٹیپ لگا کے اوپر نیچے والے باندھ دوں گا لیکن بادشاہت دے دوں گا، تو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی بادشاہت نہ لے. اب ہم نے زندگی کے 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، کتنی دفعہ خود کار آٹومیٹک وائپر چلتے رہے، نہ گریس دی، نہ اس کی مینٹیننس کروائی، نہ اس کی سیل ڈلوائے، نہ اس کو ریچارج کروایا. اور دنیا میں وائپر جیسی صاف مشین کائنات میں میڈیکل سائنس کے حاشیے خیال سے بھی باہر ہے. اتنا وائپر ایک آدمی کو فالج گر گیا وائپر پر، اور وہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا، جان ایف کینیڈی، امریکن بادشاہ تھا، قتل ہوا. تو اس کی بیوی نے اس سے شادی کر لی، اوناسس نام تھا، یونان کا رہنے والا تھا، اتنا امیر تھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بیوہ نے اس سے شادی کی. اس کا قول ہوا کرتا تھا، اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی نعمت مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، مجھے بتاؤ، میرے پاس جہاز بھی ہیں، سرمایہ بھی ہے، افراد بھی ہیں، منگوا سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے کی نعمت میرے دسترس سے باہر نہیں ہے. اللہ نے ایسا کیا کہ اس کی آنکھوں پہ فالج گر گیا، پلکوں پہ. یہ جو
میں نے کہا 43,300 دفعہ۔ اب کسی نے کہا کہ پہاڑوں کی نعمت، صحراؤں کی نعمت چھوڑ دو، اپنے وجود کی پلکوں پہ فالج گر گیا، اس کو ٹھیک کراؤ، تو اس نے پوری دنیا کو التماس کی، طب کے جتنے شعبے تھے دستک دی، بالآخر اس کی ڈاکومنٹری تیار کی گئی، اس سے پوچھا گیا اگر تمہاری پلکیں پڑی ایسے ہاتھ سے اوپر کر کے سائن کرتا۔ پھر ایک وقت ہے کہ اس کے سارے کیمرے صرف بلیک اینڈ وائٹ رہ گئے، رنگین کیمرے ختم ہو گئے آنکھوں کے، چھالے پڑ گئے، ٹھنڈی ہوائیں اس کو تندور کی کرنیں ایسے چنگاریاں لگتی، زندگی بے قرار ہو گئی۔ پھر وہ کہتا تھا کوئی آدمی ہے اور ایسا علاج کرے کہ ایک دفعہ میں اپنی پلکوں کو خود اٹھاؤں، خود بند کروں، میری پوری کائنات لے لے۔ تو اگر ہم سے کوئی کہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، کہ اس نعمت کو تم نے زندگی میں کتنی دفعہ استعمال کیا، تو ہم گن سکتے ہیں؟ بولیں جی۔ یہ ہے مفہوم کہ ایک نعمت سے ملنے والی نعمتوں کا شمار بھی ممکن نہیں۔ آج صبح جب آپ بیدار ہوئے 5:20 پہ بیدار ہوئے، آپ نے گھڑی دیکھی تو آپ کی آنکھوں کی نعمت کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت جب آپ گاڑی ڈرائیو کر کے، بائک ڈرائیو کر کے اور یہاں آ کے پہنچے، آپ سے کہا جائے کہ صبح سے اس وقت تک 6 گھنٹے کے دوران انسان کی اپنی آنکھوں سے ملنے والی نعمت سے نعمتوں کا شمار کرو، تو ہم 6 گھنٹے کی ایک آنکھ کی نعمتوں کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان نعمتوں سے ہم حظ کیوں نہیں لیتے، لطف کیوں نہیں لیتے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ ملنے والی نعمتوں کے تعاقب میں سرابوں کا سفر کرتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ملنے والی نعمت کا حص اور ذائقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے کب کہا کہ پوری کائنات کی نعمتوں کو کھنگالو؟ میں تو کہتا ہوں ایک نعمت کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، انگوٹھ ہے، پورے ہیں، تلوا ہے، گھٹنے ہیں، جوڑ ہے، لیگامنٹس ہیں، کتنے جو حاضر ہیں، اسی کو گن کے دکھاؤ تو کہ یا اللہ ناممکن ہے۔ لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک بات کا جواب آپ بھی دیں، کہ اللہ کہتا ہے کیا کہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے تو ہیں نا، جو جنت میں ہیں، جو آسمان پہ ہیں، جو عرش میں ہیں، جو خفیہ ہیں، جو ظاہر ہو چکی، جو آئیں گی، جو دریا برد ہوگی، کتنی نعمتیں ہیں۔ جس طرح آپ کسی عطار سے کہیں آپ کے عطر فروش کی ہزاروں شیشے میں سب سے قیمتی کون سی ہے، تو وہ کہے گا یہ ہے۔ آپ کسی شو روم پہ جائیں کہ آپ کی گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں 500، سب سے قیمتی کون سی ہے، وہ کہے گا یہ۔ اب کسی کپڑے کی دکان پہ جائیں کہ آپ کی تو حد نظر دکان بھری پڑی ہے، سب سے قیمتی کپڑا کون سا ہے، وہ کہے گا یہ۔ ہم کہیں یا اللہ تیری نعمتیں بھری پڑی ہیں، سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ ہماری تو نظر ہی نہیں ہے، ہماری جہالت کی حد کوئی نہیں، محدود پنے کی حد کوئی نہیں، غفلت کی حد کوئی نہیں، تیرے علم کی حد کوئی نہیں۔ ہم جو عمر بھر نعمتوں کے تعاقب میں، سرابوں کے سفر میں رہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھو، اس کے اندر میری سب سے بڑی نعمت کا یہ ذکر میں نے خود کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سی آیت کھول؟ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میری نعمتوں میں جو تھیں، جو ہیں، جو آئیں گی، مجھ سے پوچھو میری نعمتیں، جو کہ میں نعمتوں کا خالق ہوں، مالک ہوں، مبدی ہوں، باری ہوں، مجھ سے پوچھو میری پیدا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ نعمت نہ ہو تو ہر نعمت زحمت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مشین لگی ہوئی ہے، موٹر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹس لگے ہوئے ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، استری پڑی ہے، لیکن واپڈا کنیکشن نہ دے۔ یہ نعمتیں ہیں اپنی ذات میں، لیکن اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں کہاں گئیں، موٹر کا پانی کہاں گیا، بجلی کی روشنی کہاں گئی، استری کے کپڑے کہاں گئے؟ ہر نعمت بیکار ہے اگر واپڈا کنیکشن نہ دے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہر نعمت بیکار ہے اگر آمنہ کے لال کی تعلیمات کا کنیکشن نہ ملے۔ اولاد عذاب ہے، بیوی عذاب ہے، بچے عذاب ہیں، دوست عذاب ہے، بزنس عذاب ہے، رشتہ دار عذاب ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہر نعمت انگارہ ہے، زہر ہے، ننگی تار ہے۔ جب تک اس نعمت کے پس منظر میں آمنہ کے لال کی تعلیمات کا کرنٹ نہ ملے، ہر نعمت سرتپا عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ اقبال اسی بات کو کہتا ہے نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔
یہ جو حرارت ہے، غیرت ہے، محبت ہے، مروت ہے، پیار ہے، دلچسپی ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے، طبیعت میں دکھ آتا ہے، لوگوں کی پریشانی پہ طبیعت کڑتی ہے، یہ ساری نمی، حرارت، رویدگی، مرجعیت، اس کا سبب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ضلال کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت میں ایک آدمی جنم جنم کا معذور ہو، ایک بچہ پیدا ہو، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، کان نہیں، عجیب الخلقت بچہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس پہ جادو کر کے جو جسم کے حصے فنکشنل ہیں، گردہ کام کر رہے، معدہ کام کو، اس کو بیکار کر دو، دماغ معاف کر دو، پھر اس کو لا کر ایک ایسے صحرا کے درمیان میں چھوڑ دو جو صحرا تا حد نظر ہزاروں میل لمبا ہو۔ آپ تصور کریں، یہ بات تصور سے، ایک معذور ہے، مفلوج ہے، مقہور ہے، مسحور ہے، مجبور ہے، پھر بیچ صحرا میں ہے، اور صحرا بھی تا حد نظر مشرق مغرب شمال جنوب 200 کلومیٹر، اور تپتا صحرا، جون کا مہینہ، 70 سے اوپر ٹمپریچر، ایک قدم رینگ نہیں سکتا۔ اب یہ کیسے نکلے اس لک و دک صحرا سے منزلوں کی طرف؟ بیچ صحرا میں بیٹھے ہوئے اس مجبور، مسحور، مقہور، معذور شخص کے لیے عربی میں ضلال کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تمہاری حالت اس انسان جیسی تھی۔ اس سے بلیغ، اب تنہائی میں اس مثال کو غور کیجیے گا، دماغ کا کچھ حصہ خلوت کے لمحوں میں اس مثال کی طرف کیجیے گا تو دماغ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب کی نعمت عظمیٰ کا احساس دوپہر کے سورج کی طرح نکھر کے سامنے آتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے احسان کیا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر میرے محبوب نے صحراؤں سے نکالا اور آبشاروں کے کنارے لا کھڑا، تپتے ریت سے نکالا اور پھولوں کی پتیوں پہ لا کے بٹھا دیا، حبس سے نکالا اور تازہ آکسیجن کے جھونکے آپ کو مہیا کر دیے، ابلتے ہوئے صحراؤں سے نکالا اور بہترین نخلستان کے بیچ میں لا کھڑا کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مہینے اس اعتبار سے باعث برکت ہے، رحمت ہے کہ اس مہینے میں ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ذات اقدس کی ولادت باسعادت کا مہینہ۔ یہ مہینہ، اب اگلا سوال میں ایک اور کرتا ہوں، یا اللہ تیری نعمتیں بے شمار، ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی نعمت سورہ آل عمران کی 164 نمبر آپ نے بتائی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود اقدس، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو نعمتیں ملی وہ بے حد و حساب۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مرنے کے بعد دنیا کا کون سا علم ہے جو اللہ کی پہچان کر سکے، وہاں تک رسائی کوئی نہیں۔ دنیا کا کون سا علم ہے جو جنت کی رنگینیوں کو، رانائیوں کو، دلچسپیوں کو، مرجعیت کو ظاہر کر سکے، علمی کوئی نہیں۔ دنیا کا کون سا علم ہے جو قبر کے اندر سوالات و جوابات اور منکر نکیر و حشر اس کو ریکارڈ میں لا سکے تو ممکن ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا کون سا علم ہے جو تقدیر کے گھیریں کھول سکے تو ممکن نہیں۔ دنیا کا کون سا علم ہے جو حلال و حرام کی جامع منت، تو کچھ اتنی نعمتیں اللہ کے محبوب کی برکت سے ملی کہ مت پوچھیں۔ چین میں چلے جائیں، ہر وہ چیز جو جسم پہ گوشت رکھتی ہے کھا لیتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں تو وومٹ کرنے کو دل کرتا ہے، کیسے قابل رحم لوگ ہیں۔ میرے ایک دوست پی ایچ ڈی کر کے آئے چین سے، کہنے کہ ایک دن میں فلاں چین کسی شہر کا نام لیا، چین میں دیکھا ایک آدمی سر کے اوپر ٹوکرا اٹھا کے پھرتا تھا، اور ٹوکر کے اوپر پولی تھین، وہ موٹا جو شاپر ہوتا ہے پلاسٹک کا، وہ بچھایا ہوا تھا، اور بیچ میں بچھو پھر رہے تھے، کالے موٹے بچھو۔ اب بچھو والے علاقے کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا بچھو کیا کرتے ہو، کہ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے کھاتے ہیں، کہ گوشت ہے اس کو روسٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کرنا چاہتا، پھر آپ کی پریشانی ہوگی، ورنہ اس موضوع کو میں کھولتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ بچھو ہیں کہنے لگے بچھوؤں کو، اب وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ اللہ کے محبوب نے حلال و حرام کی فہرست دے کر کتنا بڑا احسان کیا۔ انگلینڈ میں تھا تو ان کو پتہ نہیں تھا طلاق کس کا حق ہے۔ مجھے وہاں مقام بتانا لگا کہ پہلے طلاق کا حق عورتوں کو تھا، مردوں کو تھا، پھر عورتوں نے احتجاج کیا تو 5 سال کے بعد طلاق کا حق عورتوں کو دے دیا، پھر انہوں نے جی بھر کے اپنے اوپر پھینکے ہوئے طلاق کے پتوں کا انتقام لیا رد عمل میں، پھر طلاقوں کی شرح بڑھ گئی تو پھر انہوں نے دونوں کو دے دیا، پھر جب دونوں سے گھر اجڑنے لگے تو پھر اسٹیٹ نے اپنے پاس لے لیا کہ ہم طلاق دیں گے۔ پتہ ہی کوئی نہیں کہ تو اللہ کے محبوب کی برکت سے ہم صحراؤں کے بیچ میں پڑے ہوئے معذور لوگ کیسا جامع معنی دسترخوان مل گیا۔ ناروے میں اس بات پہ دیر تک بحث ہوتی رہی کہ شادی کے قابل بہن زیادہ اچھی ہے یا کزن،
تو ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ بہن بھائی کے کپڑوں کو، جوتوں کو، مزاج کو، معقولات کو، مشروبات کو، ملبوسات کو، جذبات کو زیادہ جانتی ہے، چونکہ جنم جنم کی ساتھی ہے، لہٰذا پارٹنر وہ ہونا چاہیے جو مزاج شناس اور مزاج شناس بہن ہوتی ہے۔ یہ حال ہے ناروے کا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی میڈیسن کینیڈا میں بکتی ہیں، سب سے زیادہ ریکارڈ ہے ٹینشن ڈپریشن۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے امریکہ کے اندر ہے، سب سے زیادہ پاگل خانے۔ اب آمنہ کے لال کی برکت سے میں حلال حرام کی پہچان ملی، رشتوں کی پہچان ملی، تعلق، لیکن اگر ہم یہ کہیں خربوں نعمتیں اللہ کے محبوب کی برکت سے ملیں، یہ بات سچ ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی برکت سے سب سے بڑی نعمت کون سی ملی؟ تو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اس کا جواب ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے محبوب کی برکت سے ملی، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے محبوب کی نعمت کا ہے، اور جس طرح اللہ کے محبوب کی نعمت کو ڈسکس کیا جائے، اسی طرح لازم ہے کہ اس ملنے والی نعمت سے بھی جو نعمت ملی اس کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ بلا مثال بلا تشبیہ وزیر اعظم فیصل آباد تشریف لاتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو دو سوال ہوں گے، کیسے آئے، کیا دے گئے؟ ہیلی کاپٹر پہ آئے، بائی روڈ آئے، موٹر وے آئے، بلو رنگ تھا کپڑے کا، وائٹ کلر تھی، ویسٹ کوٹ تھی، جو بھی تھا، یہ ایک باریک سطری کالم ہوگی، چھوٹی سی خبر ہوگی، پھر نیچے تفصیل ہوگی کہ وزیر اعظم کے آنے سے فیصل آباد والوں کو کیا ملا۔ آپ پورے قرآن کو کھول دیں، اللہ کے محبوب کے ابوین کریمین کے نام کیا ہیں، اللہ کے محبوب کی تاریخ ولادت کیا ہے، اللہ کے محبوب کا مقام ولادت کیا ہے، اللہ کے محبوب کی دائیوں کے نام کیا ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں، تو آپ پورے قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک ایک آیت ریپیٹیشن ہے، سورہ رحمان کی ایک آیت فبأي آلاء 31 دفعہ ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ کے محبوب کے والدین کے نام نہیں، ولادت کا مہینہ نہیں، جگہ کا وقت نہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ کے محبوب ربیع الاول میں آئے یا ربیع الثانی میں، مکہ میں آئے یا مدینہ میں آئے، دن کو آئے یا رات کو آئے، 4 بجے یا 6 بجے آئے، اس سے کیا ہے؟ تم یہ دیکھو کہ آمنہ کے لال کے آنے کی برکت سے تمہیں کیا ملا۔ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گھروں میں جب ذہین لوگ، دانا لوگ، بالغ لوگ، باشعور لوگ، بزنس لوگ، ملازم لوگ، یا جو روزمرہ کے انکم کی چکی میں پستے ہیں، وہ سوال یہی کریں گے کہ وزیر اعظم کے آنے سے کیا ملا، اور چھوٹے بچے کہیں گے غبارے چھوڑے گئے، کبوتر چھوڑے گئے، ہر سلام گلدستے پیش کیے گئے۔ تو چھوٹے بچے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑے بچے ڈسکس کرتے ہیں کہ آنے سے کیا ملا۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی آمد کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی واقعات اب آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہوں گے، سب سے خوش افروز اور دل افروز واقعہ اللہ کے محبوب کا میلاد ہے، ولادت با سعادت ہے، جب تشریف لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ذات اقدس کے آنے سے تمہیں کیا ملا؟ تو ہم کہتے ہیں کیا نہیں ملا، یہ سوال ڈسکس کیا جائے۔ ہمیں تو رشتوں کی پہچان یہ بہن ہے، اگر ہمیں ناروے کی طرح حلال حرام یا نکاح کرنے والے رشتوں کی اپنے عقل سے طے کرنا پڑتا تو کتنی ٹھوکریں کھاتے۔ اولاد تھی، تربیت نہ ملتا نظام، میاں بیوی تھے، حقوق و فرائض نہ ملتے، تو اللہ کے محبوب کے آنے کی برکت سے اللہ کا تعارف ملا، حقوق و فرائض ملے، حلال و حرام ملا، سچ جھوٹ کی پہچان ملی، سود تجارت کی پہچان ملی، اپنے غیروں کی پہچان ملی۔ لیکن اگر کہا جائے جس طرح اللہ سے بے شمار نعمتیں ملی، سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال، اس طرح کہا جائے کہ اللہ کے محبوب سے خربوں نعمتیں ملی، سب سے بڑی نعمت کون سی ملی؟ تو جواب سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں 6 لفظوں پر مشتمل ایک ننھی منی سی آدھی سطر کی آیت ہے، اس میں اس احسان کا ذکر ہے کہ مت پوچھو، اتنا بڑا احسان ہے۔ ایک میں چھوٹے سے پہلے بات عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ اپنے بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بات سننا ایک ضروری کام آیا، تو آپ کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے، تو آپ کتنے ایریٹیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ابا، کہ بیٹا ابھی سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کچھ کہنا تھا، سلوٹیں ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں، کام رک جاتا ہے، لمحہ دو لمحہ کے لیے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ مقصد ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ کہتا دوائی لینی تھی، کہ نہیں بیٹا، کھانا لینا تھا، کہ نہیں بیٹا، پینس، آپ جھنجھلا کے کہتے ہیں نہیں، کتنی بے چینی ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کبھی کبھی آتا ہے موقع پہ، بالخصوص جب بیوی کو بلا کے دیکھیں اس وقت ذہن میں موف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کہا، تو بس اس وقت سارا کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں دفعہ اللہ کا شکر ہے شادی شدہ کی زندگی میں آ چکا، کیا کام ہے، بس اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، کچھ نہیں بس بولو۔ تو یہ وہ لمحہ کتنا اذیت سے پر ہوتا ہے کہ جب کسی کو بلایا جائے اور وہ کہے کس لیے بلایا، اور آدمی کے اوپر کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ آدمی کلیئر نہ ہو سکے، یہ لمحہ بھر کے لیے مقصد کے بھولنے کی بے چینی ہوتی ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوئی آدمی مقصد حیات بھول جائے. اس سے بڑا سانحہ حادثہ کعبہ کی قسم، رب کی قسم، کائنات میں کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص مقصد حیات بھول جائے. قرآن کہتا ہے باقی قوموں کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ مقصد حیات فراموش کر گئی تھی. ہم دنیا میں کیوں ہے؟ کوئی ٹھوکر لگی، کوئی چوٹ لگی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی جھٹکا ہوا، کوئی دھچکا ہوا، کوئی زمین پہ گرے، مال کی محبت کی چوٹ، اقتدار کی چوٹ، پیسے کی چوٹ، حسن کی چوٹ، جب یہ چوٹیں ہوتی ہیں، چوٹیں لگی اور مقصد حیات بھول گئے. جب مقصد حیات بھول گئے تو پھر ڈیزرٹ میں چلے گئے، صحراؤں میں چلے گئے، بے مقصد لائف ہوگی، آوارہ لائف ہوگی، مجنون کی لائف ہوگی. پھر اس آدمی سے ہر برائی کی توقع ہے جس کو مقصد بھول جائے. ایک آدمی گھر سے بازار میں نکلے، کسی کام کو ذہن میں رکھ کر بازار کے عین چوک میں جا کے بھول جائے میں کیوں آیا تھا. اب اس کو کتنی بے چینی اور انگزائٹی اور پریشانی، میں کیوں آیا تھا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملنے والے خربوں 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 احسانات میں اگر ٹاپ پہ 10 گنے جائیں، ٹاپ 10، تو ٹاپ 10 میں میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ ٹاپ 10 اگر اللہ کے محبوب کے خرب کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی جو اللہ کے محبوب کی برکت سے ہمیں ملا، گنتی حد و شمار ختم ہے. لیکن اگر ان کی ترتیب لگائی جائے، گریڈنگ کی جائے، ٹاپ 10 پہ رکھا جائے، تو ٹاپ 10 میں سب سے اوپر ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی برکت سے ہمیں مقصد حیات سے آگاہی ملی. ورنہ تو ہم دیوانے تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، مقتول تھے، سارے مسحور تھے. تو مقصد حیات کے میں کیا ملا؟ جس کہتے ہیں نا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ملا دی. اس وقت جتنے بھی تصادم ہیں انسانوں کے بیچ میں، اس کا اگر روٹ کاز اور جڑ تلاش کی جائے تو یہ وہ شخص ہے جو مقصد حیات کو فراموش کر چکا ہے. یہ جو بے ہنگم بول رہا ہے، بے کے کام کر رہا ہے، حلال و حرام کو چھوڑ چکا ہے، حق باطل کو چھوڑ چکا ہے، انسانی قدروں کو چھوڑ چکا ہے، دیوانہ وار ایک کام کے پیچھے لگ چکا ہے، یہ وہ مجذوب اور شخص ہے جو مقصد حیات کو کسی فکری سانحہ کی وجہ سے فراموش کر چکا ہے. اب وہ میں آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی برکت سے جو ملا اس کی تو حد و حساب کوئی نہیں. لیکن ٹاپ پہ کیا ملا؟ ٹاپ پہ ملا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، چھوٹی سی آیت، آدھی سطر کی آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بس میں کہا کرتا ہوں پورے قرآن ذوق کی بات ہے، یعنی اس میں تفسیر نہیں ہے، حدیث ذوق کی بات ہے. ذوق سے ہزارہ اختلاف ہو سکتے، اور لیکن ذوق کی بات کرنے کا قرآن اجازت دیتے ہیں. میرے اگر ذوق میں ہو تو میں یہ آیت ہر جگہ پہ کندہ کروا دوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اردو اور عربی زبان کے اسلوب میں فرق ہے. ہم کسی چیز میں زور دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس بات ہوتا ہے، پھر نفی ہوتی ہے. میں نے آپ کو ڈرائیور رکھا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا. یہ ایک ہمارا اسلوب ہوتا ہے کسی کو اس کا مقصد بتلانے کے لیے، پہلے اس بات پھر نفی. میں نے آپ کو ملازم رکھا ہے، کچن کے لیے رکھا ہے، میں نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا. عربی میں الٹ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو نہیں رکھا کسی کام کے لیے مگر ڈرائیور. یہ عربوں کی زبان، ہر زبان کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کی زبان پہ تنقید نہیں کر سکتا. اہل زبان اپنی زبان کے مزاج کو خود وضع کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس لیے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، پہلے منفی، الا رحمت للعالمین، مگر کائنات بھر کے لیے سر تپا رحمت ہی رحمت ہے. آپ کی ذات رحمت ہے، قیدیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے. ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں. وما ارسلناک الا رحمہ، لا الہ، کائنات میں الہ ہے ہی کوئی نہیں، پہلے نفی. الا اللہ، کوئی ہے تو صحیح، تو کہا اکیلا اللہ، پہلے نفی پھر اثبات. اسی اسلوب کو دیکھیں، وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہی نہیں. اس سے زوردار اسلوب عربی کے دامن میں کوئی نہیں. ہم نے آپ کو پیدا کیا ہی نہیں کہ اللہ پیدا تو ہو گئے، الا لیعبدون، کہ مرنے سے پہلے ابدیت کا تاج محل بنا کے میرے پاس ہو. یا اللہ میں کارخانہ بنا کے، فیکٹری بنا کے، زمین بنا کے، پلازے بنا، اللہ کہ بات نہ کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابدیت کا تاج محل بنا کے. ایک آدمی کو اپنے کوک رکھا ہے، مہمانوں کو سرو کرو، کھانا دو، وہ گوڈی کرتا ہے، وہ کار صاف کرتا ہے، وہ ڈسٹنگ کرتا ہے، وہ کمرے جھاڑتا ہے، وہ بیڈ شیٹیں ٹھیک کرتا ہے، لیکن کھانا نہیں پکاتا، اور اپنی ان ساری چیزوں کو خوشی سے بتاتا ہے. تو آپ کو ایک ایک چیز پہ اور جلن ہوگی اور شدت سے دکھ آئے گا. میں نے کب رکھا تھا آپ کو کہ اس کے لیے، ان کاموں کے لیے؟ اس کاموں کے لیے تو اور لوگ تھے، تمہیں رکھا تو صرف کچن کے لیے.
ہو گیا جی میں پانی لینے کے لیے گیا تھا، مجھے باتیں نہ بتاؤ، تمہاری اپائنٹمنٹ میرے گھر میں ڈے 1 سے کچن کے لیے تھی، اگر وہ کسی مصروفیات کے لمبا ذکر کرے گا تو مالک کا غصے کا پارا اور فشار خون بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس، میں نے تمہیں پیدا کیا ہی نہیں کہ اللہ میں یہ کرتا یہ اللہ کہ مجھے باتیں نہ سناؤ، میں نے تمہیں کیا تھا کہ مرنے سے پہلے ابدیت کی شال اوڑھ کے آنا، ابدیت کا تاج پہن کے آنا، ابدیت کا تاج محل بنا کے آنا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا احسان جس نے امت مسلمہ کو ایک سیدھے موٹر وے پہ پگڈنڈیوں سے نکال کر صحراؤں سے نکال کر موٹر وے پہ ڈال دیا۔ اب آخری بات ہے، ابدیت ہے کیا؟ یہ ایک عربی ادب ہے، جس طرح اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر زبان کی اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ ایک عربی زبان و ادب کا لفظ ہے ابدیت۔ ابدیت کیا ہے؟ تو ابدیت 5 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ اگر اللہ کے محبوب ابدیت کی اس طرح ہمارا مقصد حیات نہ بتاتے تو ہم صحرا کے بیچ میں پڑے ہوئے اس معذور شخص سے بھی زیادہ قابل رحم تھے یا ہو جائیں گے۔ اگر مرنے کے بعد زندہ رہنے والوں نے کہا جی مر گیا کیا کہ بچوں کے لیے یہ بنا گیا یہ بنا گیا یہ بنا گیا، تو یہ سب سے بڑے دیوانہ انسان کی نشانی ہے کہ سب کچھ بنا جائے، ابدیت نہ بنا جائے۔ آسمان کے تارے اس کے لیے شام غریبہ کا اہتمام کریں اور ریت کا ایک ایک ذرہ ذی شعور ہو کر اس کے گلے میں آ کے باہیں ڈال کے اس کے نقصان پہ ماتم کرے تو بھی اس کے ماتم کا اور نقصان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو سب کچھ بنا کے گیا، ابدیت بنا کے نہ گیا۔ تو اس ماہ مبارک میں تشریف لانے والے ذات اقدس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مقصد حیات 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا کہ تم دنیا میں کیوں ہے۔ اس آیت کو کبھی اگر آپ موقع ملے بیڈ روم میں جہاں آپ کی نظریں گھر میں زیادہ پڑتی ہیں اس جگہ پہ اس آیت کو آویزاں کر دیں۔ اس آیت سے نکلنے والی نورانی شعائیں اور پیغام اور تنبیہ اور میسیج اور خوفناک قسم کے پیغامات ممکن ہے مجھے پگڈنڈیوں سے نکال کر، جھاڑیوں سے نکال کر، جنگلوں سے نکال کر، خود فریبیوں سے نکال کر، خود اذیتوں سے نکال کر ایک پاکیزہ زندگی یاد کر دیں، ورنہ سب کچھ کے باوجود ہماری دیوانگی میں، ہمارے مجنون پنے میں، ہمارے پاگل پن میں شک کی کوئی نہیں۔ قومیں کبھی برباد نہیں ہوتی عبادات کے چھوڑنے سے، ہمیشہ مقصد حیات کے چھوڑنے سے قومیں گمراہ ہوتی۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا میں نے آپ کو کیا کہنے کے لیے بلایا تھا، وہ جو میں نے مثال آپ کو عرض کی تھی۔ اچھا بچہ جن جن چیزوں کا نام لیتا ہے کہ ممکن ہے ابا نے یہ لاٹھی منگانی ہو، دوائی منگانی ہو، تو چڑ اور تکلیف اور اذیت، پھر ہم کہتے ہیں چلے جاؤ۔ مجھے وہ لمحہ بھر کے لیے کیفیت کتنا بے چینی کے گرداب میں ڈال دیتی ہے، اور ایک آدمی عمر بھر مقصد حیات سے فراموش کر چکا ہے، اور جب نیا بھنور کے اندر آتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے سب کچھ بن گیا، مقصد حیات نہ بنا ہے، میں مر گیا، فرجینا نعمل صالحا، اللہ لوٹا دے۔ اللہ کہیں گے جوانی میں بچپن لوٹا تھا، بڑھاپے میں جوانی لوٹی تھی، جو موت کے بعد حیات فانی تمہاری طرف لوٹ کے آ جائے۔ جوانی میں کتنی خواہش ہوتی ہے بچپن آ جائے، بڑھاپے میں کتنی خواہش ہوتی ہے جوانی آ جائے۔ تو جب یہ زمانے گزرنے کے بعد آدمی کے خواہشات کے باوصف نہیں آتے جو رہ چکے ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد جس زمانے میں داخل ہو چکے تھے آدمی کہے گا فرجینا نعمل صالحا، اللہ لوٹا دے۔ کیوں؟ مقصد حیات پہ آ جاؤ۔ میری گزارش یہ تھی اس ماہ مبارک میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کچھ لیں، لیکن مقصد حیات لے لیں، ہم سب کچھ لے گئے۔ اگر قرآن و سنت کا ست اور نچوڑ نکالا جائے تو مقصد حیات بنتا ہے، لائف سٹائل میں کیوں ہے۔ تو میں نے آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کیوں ہے، تو قرآن مجید کی سورہ زاریات کی 6 لفظوں پر مشتمل آیت مینار نور بن کے چمک کے پیغام دیتی ہے، تم ابدیت کے لیے۔ ابدیت کیا ہے؟ تو 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات کا یقین رکھنا۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہر آن ہر گھڑی میں، دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، مکان میں ہوں، کھیت میں، کھلیان میں ہوں۔ ساری برائیوں کا آغاز ہوتا ہے جب یقین کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ اس کو عمر بھر جامعات میں رکھ دو، مدارس میں رکھ دو، خانقاہوں میں رکھ دو، اگر چراغ جلے ہوئے بجھ گئے ہیں، ایک دفعہ اللہ کی ذات کے چراغ بجھ گئے ہیں، اس کی ہدایت مشکل نہیں ناممکن ہے۔ جس طرح ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا مساج کرو، اس کی میڈیکیشن کرو، اس کا علاج کرو، اس کو انجیکشن لگاؤ تو لاش پھولتی چلی جائے گی۔ جس آدمی کو اللہ کی ذات کے دیکھنے کا یقین ختم ہو گیا، اس آدمی کو ساری کوشش کر لو کبھی کم نہیں بن سکتا۔ تو پہلا ابدیت کی پہلی بنیاد یہ ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جو میں بول رہا ہوں اور بولنے کے پس منظر میں جو نیتیں کاؤنٹ کر رہی ہیں وہ بھی ساری ریکارڈنگ میں آ رہی ہیں۔
یہ اگر چراغ جل جائیں تو پھر آدمی کو کسی خارجی محتسب کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، پھر اللہ ہے اور میں ہوں. پھر بیوی سے معافی مانگتا ہے، بچوں سے معافی مانگتا ہے، ملازموں سے معافی مانگتا ہے، ماتاتوں سے معافی مانگتا ہے، پارٹنر سے معافی مانگتا ہے، دوستوں سے معافی مانگتا ہے. کیا ہو گیا کہ چراغ جل گئے ہیں. اندھیرے میں دیکھنے والے اور نابینا برابر ہوتے ہیں. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، اندھیرے میں کوئی نہیں پتہ. آدمی کا باطن اندھیرا ہے جب اس یقین نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. سب سے بڑے دیکھنے والی ذات، اس کے دیکھنے کا یقین اگر کمزور پڑ جائے تو برائیاں یوں آتی ہیں، پریشانیاں یوں آتی ہیں جیسے نشیب پہ پانی آتا. یہ پہلی چیز ہے. اللہ سے مانگا جائے اللہ اپنی ذات کے دیکھنے کے یقین کے بجھ ہوئے چراغ میرے روشن کر دے. پھر رشوت ختم، چوری ختم، سود ختم، دھوکہ ختم، زنا ختم، موسیقی ختم، بد نظری ختم، تکبر ختم، اذیت ختم، کسی کی بیٹی کو جو بیوی بنا کے لائیں وہ ختم، نجائز منافع ختم، دھوکہ ختم. ساری جڑوں کے اوپر تیزاب پڑ جاتا ہے، ساری پھوڑے پھنسیاں خشک ہو جاتی ہیں جب یقین ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور عقل کہتی ہے اس وقت کائنات میں کتنی آنکھیں ہیں، مچھلیاں کتنی. ایک مچھلی 1 کلو کی 1 لاکھ انڈے دیتی ہے، 2 کلو کی 2 لاکھ انڈے دیتی ہے. تو کتنی مچھلیاں ہوں گی گنے، اور کتنی آنکھیں ہوں گی گنے، اور کتنی چیلیں، کتنے پرندے، کتنے فاختہ ہیں، کتنے طوطے، کتنے جنگل کے جانور، کتنے ہم میں سے اندھے برائے نام ہیں ہمارے آبادی میں دیکھنے کتنے ہوں گے. ان تمام آنکھوں کے دینے والا کتنا دیکھنے والا ہوگا، بس چھوڑ دیں. ان تمام کو بینائی دینے والا، بصیرت دینے والا، بصارت دینے والا خود کتنا باریک بھی ہوگا. آپ عقیدے میں نہ جائیں، آیات میں نہ جائیں، لاجک میں چلے جائیں تو عقل بھی کہتی ہے کہ اس ذات کی نگاہ سے کائنات کی کوئی چیز مخفی رہ نہیں سکتی. یہ ابدیت کی پہلی بنیاد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کوئی نہیں. انسان اور حیوان میں جو بائفرکیشن آتی ہے، جو دیوان چین آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ انسان کا حسن ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ حیوان کا مزاج ہے. اس کو مانگیں اور روز کی بنیاد پہ تکرار کریں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس دیکھنے کے بعد پھر کئی چیزوں سے آدمی کو صرف نظر کرنا پڑے گا. کئی چیزیں جس وقت عقل عیار نے صحیح قرار دے رکھی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے بعد عقل عیار کی کتنی چیزیں دیں اور آدمی خود ساری کر رہا ہوگا. میری غلطی تھی، دلائل سے میں نے ثابت کر دیا، لیکن سم تھنگ از رانگ، غلط تھا میں. آدمی وابلہ لگاتا ہے، منصور کی طرح توبہ کرتا ہے، میں مارا گیا. جب یہ نہ ہو تو پھر 100 عیاری ہیں. جنگل سے پوچھتی ہے ہواؤں کی برہمی، جگنوں کو تیرگی میں کرن کون دے گیا. کس نے بسائے آنکھ میں اشکوں کے قافلے، بے گھر مسافروں کو وطن کون دے گیا. دوسری چیز جو ابدیت کے لیے لازم ہے، جس طرح سالن کے لیے مرچ لازم ہے، گھی لازم ہے، نمک لازم ہے، ابدیت کے لیے وہ ہے 5 وقت کی نماز اقامت صلاۃ پہ آ جائے. فجر سے لے کے فجر کی نماز ظہر تک تو دردوں سے آرام دے نا. پین کدھر لیا ہے فجر کو، تو ظہر تک تو آدمی ریلیف ملے نا. ظہر تک تو آنکھیں جھکی رہیں، زبان سچ بولے، آنکھیں حیا دیکھیں، کان سچ. جس کی فجر کی نماز کی میڈیکیشن ظہر تک ساتھ نہیں دیتی، وہ قبر میں پل صراط پہ ساتھ کیسے دے گی. ظہر کی نماز عصر تک لگام نہیں چڑھا سکتی تو پھر بعد میں کیا کرے گی. یہ دوسری اقامت ابدیت کا دوسرا حصہ ہے. اقم الصلاۃ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ. یہی ڈائی آتی ہے. کسی نے پوچھا سیدنا عثمان سے مقبول نمازوں کی پہچان کیا ہے، کہ رزق حلال کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. خالص شہد کی پہچان کیا ہے، خالص دیسی گھی کی پہچان کیا ہے، خالص فلاں کی پہچان. نماز خالص اس کی پہچان کیا ہے. تو اگر رزق حرام سے نفرت ہو جائے، رزق حلال کی محبت ہو جائے، مبارک ہو، آپ کی نماز جاندار ہو گئی. 2 چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. آپ اس 3 چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ کی ذات کے دیکھنے کے یقین کی بنیاد پہ کبھی میں نے رات کو بند کمرے میں چینل بدلا. ایک دفعہ بھی بدل دیں تو اپنے آپ کو مبارکباد ضرور دینا کہ اللہ کی ذات کی یقین کا ایک چراغ تو جل گیا.